الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس مناسبت سے عرض کرنی ہے کہ آزادی کا شکر ادا کرنے کا انداز، وہ انداز جو شریعت کی نظر میں درست ہو، وہ کیا ہے۔ تو آزادی کا شکر ادا کرنے کا درست طریقہ جو اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، اور جنگ بدر کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو فرمایا جب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں آزاد ریاست مدینہ المنورہ کی شکل میں عطا فرمایا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے نظام کو قائم کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، لعلکم تشکرون، تاکہ فرمایا تم شکر کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملک خداداد پاکستان بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ملی ہے۔ تو ہم نے اس آزادی مملکت کا شکر ادا کس انداز سے کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اپنے اندر کی تبدیلی آ جائے، اپنے نظام کے اندر کی تبدیلی آ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ملک عطا فرمایا تھا، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، اس مقصد کو قائم کرنے کے بجائے، اس مقصد پہ ہم آنے کے بجائے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم آزادی کا شکر ادا اس انداز کر رہے ہیں جو یورپ والا انداز ہے، جو یورپ والوں کا انداز ہے، جو غیر مسلموں کا انداز ہے، اس انداز سے نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، 13-14 دن گلی محلوں کے اندر ڈھول تماشا، اللہ کی نافرمانیاں، یہ شکر ادا کرنے کا انداز نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے، اور ناشکری سے انسان کی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے۔ اب نعمت کی چھننے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ نعمت ہی ختم ہو جائے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ نعمت تو ہو لیکن اس نعمت کا فائدہ انسان کو حاصل نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب سے ملک پاکستان آزاد ہوا ہے، آج کے دن تک ہمیں تو آزاد مملکت ملی ہے، لیکن وہ آزادی کا فائدہ ہمیں سے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آزادی کا فائدہ کیا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر اپنی مذہبی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ آزادی کا فائدہ یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ہر انسان کے مال و جان محفوظ ہو، اور قتل و غارت اور قتل عام اور دھوکہ بازی سے ہمارا ملک محفوظ رہے۔ تو اس نظام میں ہم ناکام ہو گئے، اور نعمت کا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اب اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کر رہے ہیں۔ شکر ادا کیا تھا کہ اللہ کا خوف آ جاتا اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر لیتے تو نعمت کا فائدہ ہمیں مل جاتا، لیکن ہم بجائے شکر ادا کرنے کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ناشکریاں کر رہے ہیں، تو نعمت کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کا فائدہ ہمیں حاصل ہو تو کرنا کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، مخلوق حقوق العباد میں کمی کوتاہی سے بچو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کا شکر ادا کرو، تو پھر ملک کی آزادی کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ آزادی کے دن 2 رکعت نوافل پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر لیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے اکابرین و آباء و اجداد کہ جن کی قربانیوں کے بدولت ہمیں یہ ملک عطا ہوا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو یہ شکر ادا کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ شریعت کے مطابق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔